بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت بلال حبشی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت ہی پیارے تھے، خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی تھے جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آنے کی وجہ سے ان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی دھوپ میں ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر چٹان سا رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کسی بھی قسم کی حرکت نہ کر سکے اور ہل جل نہ سکے، اور کہتا تھا کہ اسی حال میں مر جاؤ ورنہ اسلام سے باز آ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے گی۔ لیکن حضرت بلال تس سے مس نہ ہوئے اور بس ایک ہی صدا ان کی زبان پہ تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی ایک واحد و لا شریک ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی اس کے سوا سب ہر چیز فانی ہے اور فنا ہو جائے گی۔ حضرت بلال کو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے ہی دن زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر ان کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر وہ اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا چکے تھے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن حلف کا اور کبھی اور کسی اور کا۔ ہر شخص اسی کوشش میں لگا رہتا کہ حضرت بلال حبشی کو اتنی تکلیف پہنچائے کہ اس کا زور ختم ہو جائے اور وہ کسی طرح سے اسلام سے باز آ جائے۔ مگر بلال حبشی تھے کہ اس کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ جاری تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم اپنے جسم پر برداشت کیے، لیکن کسی بھی صورت وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ کبھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا ان کو کہ وہ گلی کوچوں میں اس کو گھسیٹتے رہتے، ان کو پتھر مارتے رہتے اور طرح طرح سے ان کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے رہتے۔ اور ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو اندر سے ایک مکان سے رونے کی آواز سنی، جو کہ حضرت بلال حبشی تھے۔ اس وقت اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، وہ رو رہے تھے اور تکلیف سے سلک رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے، جو 20 گھنٹے دن رات مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور مجھے نہ کھانے کو کچھ دیتا ہے اور نہ پینے کو کچھ دیتا ہے، اور مجھے شدید بخار ہے جس کی وجہ سے میں اب کام کاج کرنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر وہ سیدھے چل پڑے اور گھر جا کر ایک دودھ کا پیالہ لیا اور واپس حضرت بلال حبشی کی طرف آئے اور اسے وہ دودھ کا پیالہ پلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، جس پر حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے یہ کام دیا ہے، اگر ساری رات میں چکی نہیں پیسوں گا تو یہ کام کون کرے گا، اگر صبح یہ کام پورا نہ ہوا تو وہ مجھے پھر سے مارے گا اور میرے اوپر ظلم و تشدد کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ آرام کرو، آپ کا کام میں خود کروں گا۔ اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات آرام کرتے رہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کی جگہ پر ساری رات چکی پیستے رہے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ بجائے کہیں جانے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ اور پھر اس کا صلہ اس کو کچھ یوں ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بنے اور سفر ہجر میں ہمیشہ کے لیے اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور کے وصال کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں
اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھ کر مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے وہاں پر رہنا۔ تو جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھتے تو تڑپ تڑپ کر روتے، اور اس کا مدینے میں رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اے حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اب یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جس کی وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ میں مدینے میں اس کے بغیر یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا روح تڑپ رہا ہے، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری طرف سے آپ آزاد ہو، آپ کا دل کرے تو یہاں رہو، آپ کا دل کرے تو چلے جاؤ۔ جس پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اپنے بچے کچی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں، اور اسی نیت سے وہ چل پڑے اور پھر کافی عرصے تک مدینہ منورہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلاول، ایسی بھی کیا بے وفائی کہ جب مدینہ چھوڑا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو تڑپ تڑپ کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، اور اسی وقت مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور جب مدینے میں پہنچا تو مدینے کے لوگوں نے اس کو دیکھ کر اسے اذان دینے کے لیے کہا، تو بار بار لوگوں کے اصرار کرنے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ پہلے جب میں اذان دیتا تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تھے، اور جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو وہ ان کو دیکھتا تھا۔ اب اگر میں اذان دوں گا تو وہ میرے سامنے نہیں ہوں گے، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا لیکن حضرت بلال نہ مانے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم امام حسن اور حسین کو بلاتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات نہیں ٹال سکتے۔ تو جب حضرت امام حسن اور امام حسین نے فرمائش کی کہ بلال تو اذان دے، تو پھر بلال نے کہا کہ امام حسین اور امام حسن آپ کی بات نہ اللہ کے رسول ٹالتے تھے اور نہ خود خدا ٹالتے تھے، تو میری کیا مجال جو میں آپ لوگوں کی بات ٹال سکوں۔ امام حسن اور امام حسین کی خواہش پر بلال نے اذان دینا شروع کی تو مدینے کی گلی کوچوں میں ان کی آواز گونجی اور ہر جگہ پر کہرام مچ گیا، عورتیں بچے رونے لگی اور پورے مدینے میں کہرام مچ گیا کہ بلال تو آ گیا ہے، مگر مدینے کا میر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سفر پر گئے ہیں وہاں سے کبھی نہیں آئیں گے۔ بہرحال جب بلال اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو وہ ادھر دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں نہ پایا، تو ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر لوگوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا، اور وہ ہوش میں آنے کے بعد کچھ دن وہاں پر گزار کر پھر دوبارہ سے وہ وہاں سے واپس چل دیے، اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق کے شہر میں اس کا وصال ہوا۔